بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے کو قافلہ جات سٹوری شروع کرنے والی ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوپہر کے وقت زربخت گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ چند نوکر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ زربخت کا چہرہ گرد و غبار سے اٹا پڑا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے گھوڑے سے کود کر سوال کیا، کاؤس کہاں ہے؟ ایک نوکر نے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے جواب دیا، جناب وہ اندر ہے، اگر حکم ہو تو اسے بلا لیا جائے۔ نہیں، اسے بلانے کی ضرورت نہیں، تم 4 گھوڑے تیار کرو اور انہیں لے جا کر دریا کے پار پہنچا دو۔ یہ گھوڑا یہاں رہنے دو اور ملاحوں سے کہہ دو کہ وہ دریا کے پار ہمارا انتظار کریں۔ اس کے علاوہ گاؤں کے جتنے آدمی مل سکیں انہیں یہاں بلا لاؤ۔ ایک نوکر نے جھجکتے ہوئے سوال کیا، جناب خیریت تو ہے؟ آپ بہت پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ زربخت نے گرج کر جواب دیا، بیوقوف، یہ باتوں کا وقت نہیں ہے۔ نوکر کو دوبارہ زبان کھولنے کی جرأت نہ ہوئی اور زربخت بھاگتا ہوا مکان کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کباد کے کمرے میں کھڑا تھا۔ ماہبانو کباد کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ کاؤس فرفر گھٹنوں کے بل کھڑا کباد کے پاؤں دبا رہا تھا۔ کباد کی آنکھیں بند تھیں۔ زربخت کو اچانک کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر کاؤس کے ہاتھ رک گئے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ابا جان سو رہے ہیں؟ زربخت نے سوال کیا۔ نہیں، کاؤس نے سہرا لاتے ہوئے جواب دیا، لیکن آج ان کی طبیعت بہت سخت خراب ہے۔ کباد اور ماہبانو نے بیک وقت آنکھیں کھولی اور وہ حیرت اور اضطراب سے زربخت کی طرف دیکھنے لگے۔ کباد نے کمزور آواز میں پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ کیا ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی؟ ابا جان، اس نے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا، میرے مزار پہنچنے سے پہلے ہی لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ لڑائی ختم ہو چکی ہے؟ کباد نے یہ کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن نکاہت اور تکلیف کے باعث اس نے دوبارہ اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ ابا جان کیا بات ہے؟ زربخت نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ کباد نے اپنے مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں بیٹا، مجھے چکر آ گیا تھا، مجھے پانی دو۔ کاؤس نے جلدی سے کونے میں پڑی ہوئی سراہی سے پانی کا کٹورا بھرا اور ایک ہاتھ سے کباد کو سہارا دینے کے بعد اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ کباد پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، اگر لڑائی تمہارے پہنچنے سے پہلے ختم ہو چکی تھی تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تمہیں کارن نے جو ذمہ داری سونپی تھی وہ تم نے پوری کر دی۔ تم سینکڑوں آدمی بھرتی کر کے وہاں پر بھیج چکے ہو اور تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ مزار کی فتح تمہاری کارگزاری کا نتیجہ ہے۔ زربخت نے کرب انگیز لہجے میں کہا، ابا جان ہمیں شکست ہوئی ہے، کارن مارا جا چکا ہے۔ اگر میدان جنگ سے ایک منزل دور شکست کھا کر بھاگنے والے سپاہیوں میں سے کسی ایک سے میری ملاقات نہ ہوتی تو مجھے کبھی یقین نہ آتا کہ ہمیں مزار میں شکست ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے نصف سے زیادہ آدمی جنگ میں کام آ چکے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اب دریا کے اس جانب ہمارا کوئی علاقہ محفوظ نہیں۔ وہ مجھے مسلمانوں کی تعداد کے متعلق بھی نہیں بتا سکے۔ وہ کہتے تھے کہ جب ان پر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ آہنی دیوار بن جاتے ہیں، اور جب وہ حملہ کرتے ہیں تو سیلاب کی صورت میں سامنا کرنے والوں کو ترکوں کی طرح بہا کے لے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے علاقے کے رضاکاروں کے متعلق پوچھا تھا، لیکن وہ مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا۔ معلوم ہوتا ہے اگر وہ ہلاک نہیں ہوئے تو قید ضرور ہو چکے ہوں گے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ آئندہ مسلمانوں کا رخ کس طرف ہوگا، لیکن اگر انہوں نے اس طرف پیش قدمی کی تو ہم فوری طور پر کوئی مزاحمت نہیں کر سکیں گے۔ کم از کم 1 ہفتہ تک ہماری تازہ افواج میدان میں نہیں آ سکیں گی۔ ابا جان، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اور ماہبانو کسی تاخیر کے بغیر مدائن پہنچ جائیں۔ اب یہ جگہ آپ کے لیے محفوظ نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس حالت میں آپ کے لیے سفر کرنا بہت تکلیف دہ ہوگا، لیکن اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوگی کہ دشمن یہاں پہنچ جائے۔ آپ جس قدر دشمن کی دسترس سے محفوظ ہوں گے، اسی قدر اطمینان کے ساتھ میں آئندہ جنگوں میں حصہ لے سکوں گا۔ کباد نے جواب دیا، بیٹا تم میری فکر نہ کرو، میں اب موت کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں، تم ماہبانو کو مدائن پہنچا دو۔ ابا جان، ماہبانو آپ کے بغیر نہیں جائے گی، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو ان کا رہنما ایک ایسا آدمی ہوگا جو ہمارے گھر کے ایک ایک گوشے سے واقف ہے۔ کباد نے پوچھا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی نوکر دشمن سے جا ملا ہو؟ نہیں، وہ ہمارا نوکر نہیں بلکہ ایک ایسا آدمی ہے جو آپ کو ایک بیٹے اور مجھے ایک بھائی کی طرح عزیز تھا۔ اس کا نام حسان ہے۔ ابا جی، وہ مسلمانوں کے ساتھ مل چکا ہے، میں نے اسے حفیر کے میدان میں دیکھا تھا۔ میں ہر ذلت برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ وہ فتح کے نعرے لگاتا ہوا ہمارے گھر میں داخل ہو۔ آج شام سے پہلے ہمارا دریا کے پار پہنچ جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے گھوڑے دریا کے پار بھیج دیے ہیں اور آپ کی پالکی اور ضروری سامان منگوا لیا ہے۔
اگر آپ نے سفر میں زیادہ تکلیف محسوس کی تو ہم چند دن دریا کے پار کسی بستی میں ٹھہر جائیں گے، قوس یہیں رہے گا۔ قباد نے اطمینان سے جواب دیا، اگر تمہیں حسان کا خوف ہے تو مجھے یہیں رہنے دو، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ زربخت آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے بولا، ابا جان مجھے حسان کا خوف نہیں، لیکن آپ ماں بانوں کے متعلق کیوں نہیں سوچتے؟ قباد کے مرجھائے ہوئے چہرے پر اچانک سرخی آ گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ماں بانو جلدی سے آگے بڑھی اور اسے سہارا دینے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، ابا جان آپ لیٹے رہیں۔ قباد نے کہا، تم میری فکر نہ کرو بیٹی، اب مجھے چکر نہیں آئے گا، تم سفر کی تیاری کرو۔ زربخت قوس کی طرف متوجہ ہوا، تم ضروری سامان باندھ کر گاؤں کے آدمیوں کے حوالے کر دو اور ابا جان کے لیے پالکی لے آؤ، ہمیں جلد از جلد دریا کے کنارے پہنچ جانا چاہیے۔ گاؤں کے لوگوں سے کہو کہ ہم ابا جان کو علاج کے لیے مدائن پہنچانا چاہتے ہیں۔ قوس باہر نکل گیا۔ قباد کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور تکیے پر سر رکھ دیا۔ وہ کرب کی حالت میں بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ ماں بانو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زربخت نے کہا، ماں بانو تم کیا سوچ رہی ہو؟ ہم ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا رہے، ہم بہت جلد واپس آئیں گے۔ تم جلدی سے اپنے زیورات اور ضروری سامان اٹھا لو، ہمارا سامان ایک چھوٹے صندوق اور 2 گٹھریوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ خادمہ فی الحال یہیں رہے گی، لیکن جلدی کرو، اب ہمارے لیے سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ کاش میں نے حفیر کی جنگ سے واپس آتے ہی تمہیں مدائن بھیج دیا ہوتا۔ ماں بانو کوئی جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سپہر کے قریب جب بستی کے آدمی قباد کی پالکی اٹھانے لگے تو زربخت نے اپنی بہن سے کہا، تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور دریا کے کنارے پہنچ کر ملاحوں سے کہو کہ وہ تمہیں دریا کے پار پہنچا دے۔ جب تک ہم وہاں پہنچیں گے کشتی تمہیں دریا کے پار چھوڑ کر آ جائے گی۔ نہیں بھائی جان، میں ابا جان کے ساتھ جاؤں گی، میں پیدل چل سکتی ہوں۔ سمار اور پالکی اٹھانے والے آدمی ڈیوڑی سے باہر نکل گئے اور زربخت اور ماں بانو ان کے پیچھے ہو لیے، لیکن ڈیوڑی کے قریب پہنچ کر ماں بانو اچانک رک گئی اور مڑ کر خادمہ کی طرف دیکھنے لگی جو چند قدم دور کھڑی تھی۔ پھر وہ بھاگ کر آگے بڑھی اور سسکیاں لیتے ہوئے خادمہ سے لپٹ گئی۔ عمر رسیدہ خادمہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی حوصلے سے کام لو، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا دشمن نہیں ہو سکتا۔ ماں بانو نے مڑ کر ڈیوڑی کی طرف دیکھا۔ زربخت باہر جا چکا تھا اور حویلی کے اندر قوس اور ایک نوکر کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، اب میں اپنے دل کو فریب نہیں دے سکتی، ہم ایک دوسرے کو دوبارہ نہیں ملیں گے، دوبارہ نہیں دیکھیں گے، لیکن اگر وہ یہاں آئے تو اسے میری طرف سے یہ پیغام دے دینا کہ ہم تمہارے بھائی سے تمہاری دشمنی کا بدلہ نہیں لیں گے، اور خدا کے لیے اسے یہ نہ بتانا کہ ایک پاگل لڑکی اس کے لیے آنسو بہایا کرتی تھی۔ زربخت نے ڈیوڑی سے نمودار ہو کر آواز دی، ماں بانو تم کیا کر رہی ہو؟ آتی ہوں بھائی جان، وہ یہ کہہ کر دروازے کی طرف چل پڑی۔ قباد کی روانگی سے تھوڑی دیر بعد بستی کا ایک آدمی بھاگتا ہوا حویلی میں داخل ہوا اور اس نے قوس کو اطلاع دی کہ چند سوار اس طرف آ رہے ہیں۔ قوس نے جلدی سے ڈیوڑی کا دروازہ بند کر دیا اور اپنے دوسرے ساتھی کو ترکش اور کمان لانے کا حکم دیا اور وہ بھاگتا ہوا چھت پر چڑھ گیا۔ چند ثانیے بعد وہ مسلح سواروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دروازے سے 15-20 قدم دور رک گئے۔ حسان نے قوس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر بلند آواز میں پوچھا، قوس اپنے آقا کو اطلاع دو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ قوس نے جواب دیا، وہ بیمار ہے اور مجھے دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں۔ زربخت کہاں ہے؟ وہ گھر پر نہیں ہے۔ بہت اچھا، تم اپنے آقا کو یہ اطلاع پہنچا دو کہ میں ان کے لیے ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس علاقے کے جو آدمی جنگ میں گرفتار ہوئے تھے انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ گاؤں کے 4 آدمی میرے ساتھ آئے ہیں، باقی پیدل آ رہے ہیں۔ یہ 4 آدمی اس بات کے گواہ ہیں کہ تمہارے آقا کے خاندان کے متعلق مسلمانوں کی نیت بری نہیں ہے۔ قوس نے باقی سواروں کی طرف دیکھا اور اسے اپنے گاؤں کے 4 آدمی پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ گاؤں کے بچے بوڑھے جو کچھ دیر قبل حسان کی آمد پر اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے اب ایک ایک کر کے ان 4 آدمیوں کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ حسان نے قوس سے کچھ جواب نہ پا کر کہا، قوس اگر تمہارے آقا کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو ہم انہیں پریشان نہیں کریں گے، ہم اس مکان سے باہر ٹھہر کر ان کی اجازت کا انتظار کریں گے۔ اگر تم نے کسی خطرے کے پیش نظر دروازہ بند کیا ہے تو میں تمہیں یہ اطمینان دلا سکتا ہوں کہ اس گھر کی حفاظت میری پہلی ذمہ داری ہے۔ اگر زربخت اندر ہے تو اسے بلا لاؤ۔ قوس جواب دینے کے بجائے پریشانی کی حالت میں کبھی حسان اور کبھی اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بچوں اور بوڑھوں کی دیکھا دیکھی گاؤں کی عورتیں بھی وہاں جمع ہو رہی تھیں اور وہ 4 سوار جنہیں حسان قید سے چھڑا کر اپنے ساتھ لایا تھا اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھا اور حسان کے قریب پہنچ کر بولا، قوس غلط کہتا ہے، زربخت اور اس کا باپ گھر پہ نہیں ہے، وہ مدائن جا چکے ہیں اور گاؤں کے لوگ انہیں دریا تک پہنچانے کے لیے گئے ہیں۔ میرا چچا کہتا ہے کہ میرا بھائی بھی ان کے ساتھ گیا ہے، انہیں روانہ ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی اور شاید ابھی تک انہوں نے دریا بھی عبور نہیں کیا ہوگا۔
حسان نے جلدی سے باغ موڑ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ بعد اس کی بیٹی اور گاؤں کے 8 آدمی جنہیں انہوں نے سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے منتخب کیا تھا کشتی پر سوار ہو رہے تھے اور زربخت کنارے پر کھڑا گاؤں کے باقی آدمیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ اب تمہیں فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب ہم دشمن پر پوری قوت کے ساتھ حملہ کریں گے۔ ابھی تک مسلمانوں نے ہمارے ہاتھی نہیں دیکھے۔ تمہیں ایک عظیم فتح میں حصہ دار بننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تم میرے باپ کی حالت دیکھ رہے ہو، انہیں علاج کے لیے کسی اچھے طبیب کی ضرورت ہے۔ انہیں مدائن پہنچانے کے بعد میں اطمینان کے ساتھ جنگ میں حصہ لے سکوں گا۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ میری غیر حاضری میں تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ علاقے کا جو آدمی تلوار اٹھانے کے قابل ہو وہ ہمارے گاؤں میں پہنچ جائے۔ ایک نوجوان چلایا، وہ آ رہے ہیں، آپ جلدی سے کشتی پر سوار ہو جائیں۔ زربخت نے مڑ کر دیکھا اور ایک ثانیہ کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کوئی 300 گز کے فاصلے پر چند سوار گھنے درختوں سے نمودار ہوتے دکھائی دیے۔ حسان سب سے آگے تھا۔ زربخت کشتی پر کود کر چلایا، کشتی پار لے چلو، جلدی کرو جلدی کرو۔ ایک نوجوان نے رسا کھول دیا اور ملاح کشتی چلانے لگے۔ بعد بے حس و حرکت پالکی میں لیٹا ہوا تھا، اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زربخت نے کمان میں تیر چڑھا لیا اور اس کے ساتھیوں نے تلواریں سنبھال لیں۔ ماں بانو کرب اور اضطراب کی حالت میں کبھی اپنے باپ کی طرف، کبھی زربخت اور کبھی سر پر سواروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حسان ان سے 50-60 قدم آگے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ بلند کر رکھا تھا۔ وہ دریا کے کنارے پہنچا تو کشتی 15-20 گز دور جا چکی تھی۔ وہ چلایا، زربخت ٹھہرو، میری بات سنو، میں حسان ہوں، تمہاری بستی کو کوئی خطرہ نہیں، میں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ کشتی سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور حسان کے بائیں بازو میں پیوست ہو گیا۔ اتنی دیر میں حسان کے ساتھی قریب آ چکے تھے۔ انہوں نے کسی توقف کے بغیر اپنی کمانیں سیدھی کر لیں۔ حسان نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، خبردار، تمہیں ان پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے بازو سے تیر نکال کر پھینک دیا۔ اتنی دیر میں گاؤں کے آدمی منتشر ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ حسان نے کسی توقف کے بغیر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور بلند آواز میں چلانے لگا، زربخت ٹھہرو، میری بات سن لو، پھر اگر تم جانا چاہو گے تو میں تمہیں روکنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں تمہارے باپ کے لیے ایک اہم پیغام لایا ہوں۔ تمہارا گاؤں اور تمہارا گھر محفوظ ہے، تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں بانو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دل خراش منظر دیکھ رہی تھی۔ بعد کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ ایک نوکر نے اسے لٹانے کی کوشش کی لیکن اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، اس کے حلق سے مبہم سی آواز نکل رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر زربخت کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن زربخت کشتی کے دوسرے سرے پر اپنے گرد و پیش سے بے نیاز کھڑا تھا اور اس کی نگاہیں حسان پر مرکوز تھیں۔ ملاح قباد کی بے چینی دیکھ کر پوری قوت سے چپو کھینچ رہے تھے۔ گہرے پانی میں داخل ہونے کے بعد حسان گھوڑے سے اترا اور ایک ہاتھ سے زین پکڑ کر اس کے ساتھ تیرنے لگا۔ اب کشتی کے مقابلے میں اس کی رفتار بہت کم تھی اور ان کا درمیانی فاصلہ بدتدریج زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ گردن کے سوا حسان کا سارا جسم پانی میں چھپا ہوا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھدھار سے آگے کمر کے برابر پانی میں وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ کشتی کنارے پر جا لگی اور حسان کا گھوڑا چند چھلانگیں لگانے کے بعد گھٹنے گھٹنے پانی میں پہنچ گیا۔ زربخت نے اطمینان سے نشانہ باندھا اور ماں بانو نے کرب کی حالت میں آنکھیں بند کر لی۔ بعد اچانک اٹھا اور اس کے نوکر اور کشتی کے ملاح سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ لرزتا اور ڈگمگاتا ہوا آگے بڑھا، پھر اس کی قوت اچانک جواب دے گئی اور اس نے گرتے ہوئے زربخت سے لپٹنے کی کوشش میں اسے ایک قدم آگے دھکیل دیا۔ اس کے ساتھ ہی زربخت کی کمان سے تیر نکلا اور حسان کے گھوڑے کے ماتھے میں پیوست ہو گیا۔ زخمی گھوڑا اچھلا اور اپنے سوار سمیت پانی میں گر پڑا۔ ماں بانو کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ وہ ابا جان کہتی ہوئی آگے بڑھی اور قباد کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ زربخت نے کمان ایک طرف رکھ کر اس کی مدد کی اور قباد کو پیٹھ کے بل لٹا دیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی لیکن اس کی نگاہوں کے سامنے موت کے پردے حائل ہو چکے تھے۔ ایک نوکر نے اس کے منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کی لیکن پانی حلق سے نیچے اترنے کے بجائے سائڈ سے بہہ نکلا۔ زربخت اس کی نبض ٹٹولنے کے بعد چلایا، ابا جان، ایک بوڑھے ملاح نے کہا، اب وہ آپ کی بات سن نہیں سکتے، اب آپ اپنی جان بچانے کی کوشش کریں۔ اس طرف دیکھیے، وہ سب دریا میں گھوڑے ڈال چکے ہیں، انہیں یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ زربخت نے دوسرے کنارے کی طرف دیکھا اور بلا توقف کمان اٹھا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ حسان کوئی 20 گز دور گھٹنے گھٹنے پانی میں کھڑا تڑپتے ہوئے گھوڑے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زربخت نے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھایا۔ ماں بانو اچانک تڑپ کر اٹھی اور اس سے لپٹ کر چلانے لگی، نہیں بھائی جان، نہیں، دیکھیں وہ آ رہے ہیں۔
وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے، آپ اسے قتل کرنے کے بعد اپنی جان نہیں بچا سکیں گے۔ زربخت چلا رہا تھا، ماں بانو مجھے چھوڑ دو، مجھے موت کی پرواہ نہیں ہے، لیکن حسان ہماری بے بسی کا تماشا نہیں دیکھے گا۔ پھر اس نے ماں بانو کو دھکا دے کر ایک طرف پھینک دیا اور حسان کی طرف کمان سیدھی کر لی، لیکن ماں بانو نے اسے تیر چلانے کی مہلت نہ دی۔ وہ گرتے ہی اٹھی اور اس کا بازو پکڑ کر چلائی، میں تمہیں خودکشی کی اجازت نہیں دوں گی، بھائی جان پہلے مجھے قتل کر دو۔ پاگل لڑکی مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک لونڈی بنتے نہیں دیکھ سکتا، وہ میرے باپ کا قاتل ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں نہیں، ابا جان آپ کو تیر چلانے سے منع کرنے کے لیے اٹھے تھے، انہیں یقین ہو چکا تھا کہ وہ لڑائی کی نیت سے نہیں آیا۔ بھائی جان آپ کمان پھینک دیں، میں اسے واپس بھیجنے کی ذمہ داری لیتی ہوں۔ زربخت نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، تم اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ ماں بانو نے کہا، تم بیوقوف بھی ہو اور ظالم بھی، لیکن خدا کے لیے مجھے ایک بار یہ ثابت کرنے کا موقع دو کہ میں تمہاری بہن ہوں اور میرا خون تمہارے خون سے مختلف نہیں ہے۔ اگر میں اسے آگے بڑھنے سے روک نہ سکی تو تمہیں اپنا سارا ترکش خالی کرنے سے منع نہیں کروں گی۔ ماں بانو نے یہ کہتے ہوئے اچانک اپنے بھائی کی کمر میں لٹکا وہ خنجر نکال لیا اور مڑ کر حسان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ چند قدم اور آگے آ چکا تھا۔ ماں بانو چمکتے ہوئے خنجر کی نوک اپنے سینے میں رکھ کر چلائی، ٹھہرو، اگر تم ایک قدم آگے بڑھے تو اس کشتی میں میری لاش دیکھو گے۔ اگر تم میرے باپ سے کچھ کہنا چاہتے تھے تو وہ مر چکا ہے اور میرا بھائی تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ حسان رک گیا۔ ماں بانو نے قدرے توقف کے بعد کہا، تم واپس چلے جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس طرف آنے سے روکو۔ اگر تم اپنے بھائی کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں یہ اطمینان دلا سکتے ہیں کہ ہم اس سے تمہاری دشمنی کا انتقام نہیں لیں گے۔ حسان نے کہا، زربخت میں آگے نہیں آؤں گا، میرے ساتھی بھی واپس چلے جائیں گے، لیکن مجھے بات کرنے کا موقع تو دو، میں تمہارے لیے صلح، امن اور دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ زربخت نے جواب دیا، میں کسریٰ کا سپاہی ہوں، کسریٰ کے دشمن میرے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب ہماری ملاقات صرف میدان جنگ میں ہوگی اور ہماری گفتگو صرف تلواروں کی زبان سے ہو سکتی ہے۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ماں بانو نے کہا، حسان جاؤ، اور اگر میرا باپ تم پر کوئی حق رکھتا تھا تو میں تم سے آخری بار یہ درخواست کرتی ہوں کہ ہمارا پیچھا نہ کرو، اب باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حسان چند ثانیے بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر مڑا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف جانے لگا۔ پانی میں تیرتے ہوئے جا رہا تھا، اتنی دیر میں اس کے ساتھی بھی دریا میں اپنے گھوڑے ڈال چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہرے پانی میں تیر رہا تھا۔ مجھدار کے قریب اس کو اپنے ایک ساتھی کے گھوڑے کا سہارا مل گیا اور وہ بلند آواز میں چلایا، واپس چلو، واپس چلو۔ ایک آدمی نے جواب دیا، لیکن انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور آپ کا گھوڑا بھی ہلاک کر دیا۔ نہیں نہیں، تم واپس چلو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ حسان کے ساتھیوں نے بادل نخواستہ اپنے گھوڑے موڑ لیے۔ دریا عبور کرنے کے بعد حسان نے ڈھال سا ہو کر ریت پر بیٹھ گیا۔ اس کے زخم سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ ایک آدمی نے جلدی سے اپنا عمامہ اتارا اور ایک ٹکڑا پھاڑ کر حسان کے بازو پر پٹی باندھتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ آپ نے ہمیں ان کا پیچھا کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی۔ دیکھیے، وہ ابھی تک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو انہیں آسانی سے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ حسان نے جواب دیا، ہم انہیں گرفتار کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ دوسرے آدمی نے کہا، لیکن وہ تو آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ حسان نے اداس لہجے میں جواب دیا، شاید بات کرنے کے لیے یہ وقت موزوں نہیں تھا۔ گاؤں کے ایک آدمی نے کہا، زربخت کو شاید یہ شک ہوا تھا کہ آپ ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں اس نے کیا سوچا تھا، بہرحال اس کے باپ نے دوسری بار میری جان بچائی ہے۔ اگر وہ میری مدد نہ کرتا تو جس تیر سے میرا گھوڑا ہلاک ہوا وہ میرے لیے بھی مہلک ثابت ہو سکتا تھا۔ حسان اور اس کے ساتھی کچھ دیر دریا کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھتے رہے، پھر جب زربخت، اس کی بہن اور 2 نوکر گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور باقی آدمی پالکی اور دوسرا سامان اٹھا کر ان کے ساتھ چل پڑے تو حسان اٹھا اور اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا، آؤ چلیں۔ زربخت نے دریا کے پار اپنے راستے کی پہلی بستی میں کباد کی میت کی آخری رسومات ادا کی۔ رات بستی کے ذمہ دار کے ہاں قیام کیا۔ 4 ذاتی نوکروں کے سوا گاؤں سے جو آدمی اس کے ساتھ آئے تھے واپس جانے کے لیے بے چین تھے۔ زربخت نے غروب آفتاب کے بعد انہیں رخصت کیا اور اپنے ایک نوکر کو ان کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے ہدایت کی کہ تم گاؤں کے حالات معلوم کرنے کے بعد راتوں رات واپس پہنچ جاؤ۔ یہ نوکر پچھلے پہر واپس آ گیا اور اس نے اطلاع دی کہ گاؤں میں بالکل امن ہے اور مسلمان آپ کے مکان سے باہر کھلے میدان میں ڈیرا ڈالے ہوئے۔ شام کے وقت گاؤں کے وہ آدمی بھی واپس پہنچ گئے جو مزار کے قریب جنگ میں قید ہوئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی لوگوں کو خوف اور ہراس دور کر دیا۔
وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان ہمارے دشمن نہیں ہیں بلکہ ہمیں ایک ظالم حکومت سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں۔ پہلے وہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ مزید جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔